نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال. محترم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ احمد حسن صاحب سجادہ نسیم دربار عالیہ حضرت پیر سواگ قدس سرہ العزیز، محترم صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، حضرت محترم صاحبزادہ محمد اسماعیل صاحب الحسنی، محترم خواجہ فقیر محمد صاحب آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، جملہ مشائخ اعظام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حسنیہ سواگیہ کے جمیع خلفاء اعظام، متوسلین، مریدین اور معتقدین، حضرات علماء کرام، فضلاء اعظام، مہمانان گرامی قدر اور تمام سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء مقدام الصالحین منہاج الکاملین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن صاحب پیر سواگ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے عرس مبارک کی اس تقریب میں جو کہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے۔ عبدہ کے عبد خاص کی رات ہے، یہ رات شب معراج عبدہ کی رات ہے، اور شب عرس عبدہ کے عبد خاص کی شب عرس بھی ہے۔ الحمدللہ تعالی میری سعادت ہے کہ میں اس بابرکت مجلس میں، جس میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء ہوگا، اس میں حاضر ہوا، اور مجھے حضرت صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب سجادہ نشین صاحب نے اور حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب استانہ عالیہ بارو صاحب، ان دونوں نے جب جھنگ تشریف لائے تھے تو مجھ سے فرمایا تھا، اور میں نے جنگ آمد پر ان کی محبت اور شفقت کے پیش نظر ان کے ارشاد کو بلا تردد خوشی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ پھر یہ لاہور صاحبزادگان کا ایک وفد لاہور آیا، اور جس میں سب سے زیادہ متحرک صاحبزادہ احمد حسن صاحب شاہوالہ شریف سے، یہ پورے اس رابطے کے نظام کے ذمہ دار تھے۔ یہ آئے تو بار دیگر مجھے کہنے آئے، تو میں نے کہا میں نے وعدہ تو کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو انہوں نے ہر دوسرے تیسرے دن اپنی تسلی کے لیے، تاکید کے لیے رابطہ قائم رکھا، اور صاحبزادہ احمد حسن صاحب رابطے کے بہت ماہر ہیں سلسلہ عالیہ میں، اور تصوف کام ہی سارا ربط اور رابطے کا ہے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں اس عالی شان رات میں اور عالی قدر مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور آپ لوگ بلا شک و شبہ خوش نصیب ہیں جن کی نسبت حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواق کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس زمانہ کے اولیاء کاملین میں سے تھے، اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والوں میں تھے، تاریک روحوں کو معرفت الہیہ کا نور عطا کرنے والوں میں تھے، گمراہوں کو رشد و ہدایت کا سامان دینے والے تھے، اور ہزاروں لاکھوں بھٹکے ہوئے انسانوں کو جادہ حق پر گامزن کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع شریعت اور اتباع سنت کا پیکر اتم بنایا تھا۔ ان کے اندر غیرت دین بھی تھی اور حمیت مسلک حق بھی تھی۔ وہ عظیم مجاہد تھے، عظیم سپہ سالار تھے، بلکہ سپہ سالاروں کے کمانڈر ان چیف تھے۔ آپ کا ان کی بارگاہ سے، ان کی سلسلہ عالیہ سے تعلق اور نسبت اور ربط یقیناً بہت بڑی سعادت اور نعمت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت کے ساتھ اس کی حفاظت کی، مداومت اور محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ بات معراج پاک کے ذکر سے شروع کروں گا، اور اسی سے راستہ پھر ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیوں کا مل جائے گا، اور ولیوں کی شاہراہ پہ آئیں گے تو حضرت خواجہ غلام حسن سواق بھی مل جائیں گے۔ تو گویا میں 3 حصے کر لوں گا آپ کی گفتگو کے۔ ابتدا میں یہاں سے کرتا ہوں، معراج پاک کے ذکر سے بھی قبل میں نے ایک حدیث پاک کا حصہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ایک جز میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ سیدنا جبرائیل امین ایک مسافر کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی مجلس سے حاضر ہوتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، آخرت کو مانے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے، اور خیر و شر کی قدر کو، تقدیر کو مانے۔ تو ارکان ایمان میں جو کچھ ہم پڑھتے، لکھتے، سنتے، یاد کرتے ہیں، یہ اسلام کے اندر بنیادی عقائد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے سوال کے جواب میں یہ بنیاد عقیدہ کی بیان فرما دی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا ماہ رمضان میں، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ جو ارکان اسلام ہیں، 5 ارکان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ اسلام ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی اعمال ہیں۔ سوال ایمان کے جواب میں جو فرمایا وہ اسلام کے بنیادی عقائد ہے۔ سوال اسلام کے جواب میں جو فرمایا وہ اسلام کے بنیادی اعمال ہیں۔ اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین نے ایک تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، اب فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ اب جو بات یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے جو بھی سنے گا اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کل دین فقط عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہوتا اور عقائد اور اعمال کے علاوہ اور اس سے آگے دین کا کوئی حصہ باقی نہ ہوتا، تو جبرائیل امین ایمان اور اسلام کے 2 سوالات کے بعد آگے تیسرا سوال احسان کیا ہے نہ کرتے۔ اگر سوال کر لیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دیتے، فرماتے جبرائیل کل دین، ایمان اور اسلام بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال کا مجموعہ ہے، بس ان کی اصلاح کرو، ان پر عمل درآمد کرو تو دین مکمل ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا۔ تیسرا سوال اسی طرح جیسے ہوا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، جیسے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، اسی ہی اہمیت کے ساتھ تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ اس سے یہ پہلی بات معلوم ہو گئی کہ دین کامل، اس کے 3 جز ہیں، اس کی تعلیمات کے 3 حصے، وہ تینوں یکجا ہوں تو دین کی کلیت مکمل ہوتی ہے، دین کامل ہوتا ہے، اور ان تینوں میں ایک بھی رہ جائے تو دین 1/3 کم ہو جاتا ہے، 2 رہ جائیں تو 2/3 کم ہو جاتا ہے۔ دین کل کی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو جیسے ایمان یعنی عقائد کا ایک حصہ ہے، ویسے اسلام کے عنوان کے تحت اعمال کا ایک حصہ ہے، ویسے ہی تیسرا احسان کا ایک حصہ ہے۔ اب پوچھا احسان ہے کیا؟ احسان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے نہ کوئی عقیدہ بیان کیا، نہ کوئی عمل بیان فرمایا،
عقائد سارے ایمان کے ضمن میں بیان ہو گئے تھے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، ایمان بالبعث بعد الموت، سب بیان ہو گئے تھے ایمان کے تحت عقائد۔ احسان کے جواب میں کوئی عمل بھی بیان نہیں فرمایا، بنیادی اعمال اسلام کے سوال کے جواب میں جو ارکان اسلام ہیں وہ سب بیان ہو چکے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان ایک روحانی حالت اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ عقیدہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار و تصدیق کا مجموعہ عقیدہ ہو گیا، اعمال ہو گئے۔ اب احسان کے جواب میں فرمایا یہ ایک حالت ہے، یہ ایک کیفیت ہے، اور کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان اس حالت اور کیفیت کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے یوں، کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرے یوں، احسان یوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ یوں، ایک کیفیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کرے کأنک تراہ، کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کا جلوہ کر رہا ہے۔ کأنک، دنیا میں چونکہ اس آنکھ سے انسان دیکھ نہیں سکتا جلوہ حق، اس لیے فرمایا کأنک تراہ، تیری کیفیت یہ ہو، تیری حالت یہ ہو، گویا تو اس کے جلوے کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت اس کیفیت اور حالت کے ساتھ کرنا کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ احسان ہے۔ اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اسے دیکھنے کی کیفیت، دیکھ تو سکتا ہی نہیں ہے نا انسان، دیکھ تو سکتا نہیں ہے اس دنیا میں اس آنکھ سے، تو جب دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے یہ بات ساری ایک کیفیت کی ہو رہی ہے، ایک قلب و باطن اور روح کی ایک حالت کی ہو رہی ہے کہ تو اپنے اندر ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت پیدا کر لے، ایک ایسی کیفیت وارد کر لے کہ تجھے محسوس ہو گویا اس کا جلوہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور اگر تجھے یہ کیفیت مشاہدہ بھی، یہ کیفیت بھی حاصل نہ ہو تو پھر دوسری حالت کم سے کم یہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا یہ پورا جواب اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں کہ پہلی کیفیت اور دوسری کیفیت، پہلی حالت اور دوسری حالت، تو تصوف کی زبان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یا مشاہدہ کا نام ہے یا مراقبہ کا نام ہے۔ اگر کیفیت اور حالت یہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو تیری حالت مشاہدہ ہے، اور اگر تو اسے دیکھنے کی کیفیت نہ پا سکے اور حالت قلب و باطن کی یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تیری کیفیت مراقبہ ہے۔ تو فرمایا ایمان عقائد کا نام ہے، اسلام اعمال کا نام ہے، اور احسان مشاہدہ اور مراقبہ کی کیفیات کا نام ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں نا، یا مشاہدہ ہے یا مراقبہ ہے۔ اب عقائد ایمان سے، جب ایمان کے اوپر احکام ایمان کے جمع ہوئے اور وہ علم بنا، جو کچھ ایمان کے تحت آقا نے فرمایا تھا، جب وہ سادہ موضوعات کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو الایمان کے پر کتابیں لکھی جاتی تھی، جب وہ باقاعدہ علم بن گیا، اس کے ثبوت فراہم ہو گئے، اس کی تفصیلات آ گئیں، ما لہو ما علیہ آ گئے، جب علم بن گیا تو وہ ایمان علم العقائد کہلانے لگا، علم العقائد کہلانے لگا۔ جب غلط اور صحیح کے امتیاز کے لیے دلائل داخل ہو گئے کہ غلط کیا ہے عقائد اور درست کیا ہے، اور غلط کا رد کیا ہے، درست کا احقاق کیا ہے، جب دلائل داخل ہو گئے تو وہی علم الکلام بن گیا۔ سو کسی نے جب اس ایمان کو علم العقائد کہا جانے لگا
تو کسی نے انکار نہ کیا، جب اسی کو علم الکلام کہا جانے لگا تو کسی نے انکار نہ کیا۔ اسی طرح اگلا بیان تھا اسلام اعمال، تو اعمال کے احکام جب جمع ہو گئے، علم ہو گیا، تو وہ علم الاحکام کہلانے لگا۔ جب اس کے اصول اور فروع اور تفصیلات اور دلائل جمع ہو گئے شرعیہ اس کے اندر، تو وہی علم الفقہ کہلانے لگا، علم الفقہ۔ تو کسی نے انکار نہ کیا کہ یہ تو اسلام تھا، اس سے علم الاحکام کیسے بنا اور اس سے علم الفقہ کیسے بنا؟ یہ ایک زمانے کا ارتقا تھا، علم کا ارتقا تھا۔ جو جو علم بنتا چلا گیا، علم منظم ہوتا چلا گیا، دلائل بنتے گئے، تو وہ نام بدلتے چلے گئے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک زمانے میں آپ اس کو بچہ کہتے ہیں، پھر 20 سال کے بعد آپ اس کو بچہ کہیں تو اسے برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بچہ نظر آتا ہوں، جوان ہوں۔ وہی جوان ہوتا ہے، 50-60 سال کی عمر میں ہے وہی انسان، اس کو جوان کہیں تو وہ ناپسند کرتا ہے، پھر آپ اس کو بزرگ اور بابا کہتے ہیں۔ عمر کے ساتھ جیسے عنوان بدلتے چلے جاتے ہیں، مگر حقیقت انسان نہیں بدلتی۔ اول تا آخر رہتا انسان ہے، مگر عمر کے ساتھ جیسے احوال بدلے اس کے عنوانات بدلتے چلے گئے۔ اس لیے ایمان ایمان ہی تھا، مگر عمر کے ساتھ جیسے اس کے احوال علمی بدلتے چلے گئے تو وہ علم العقائد بن گیا۔ اسی طرح دوستو تزکیہ اور احسان تھا، اس کیفیت اور اس حالت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ آقا نے تو فرما دیا کہ اس حالت کا نام احسان ہے۔ سوال آیا کہ یہ حالت پیدا کیسے کی جائے، اس کیفیت کو حاصل کیسے کیا جائے، محنتیں کیسے کی جائیں؟ جب یہ علم حالت احسان کے حصول کا جمع ہو گیا تو اسی کا نام علم الزہد اور علم التصوف ہو گیا۔ یہ علم التصوف ہو گیا۔ تو اگر ان کے ناموں کے بدلنے پر انکار نہ تھا تو اس نام کے آنے پر بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کرے، یہ تو ایک اس کی محدثانہ شرح تھی اس حدیث کی، عالمانہ اور محدثانہ جو علماء اور محدثین نے بیان کی۔ اب تلخیصاً اب اس کی صوفیانہ اور عارفانہ شرح بھی تھوڑی سی کر دوں۔ دوسرا معنی اس حدیث کا یہ بھی ہے جو فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ کانا، کبھی ناقصہ آتا ہے، کبھی تامہ اور کاملہ آتا ہے۔ اگر ناقصہ ہو تو وہ اپنے معنی میں کامل نہیں ہوتا، تو اگر ناقصہ ہو تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کا فعل ملے گا تو اس کا معنی مکمل ہوگا۔ تو کانا اگر ناقص رہے تو معنی ہے تو اگر اسے نہ دیکھ سکے تو کم سے کم یہ حال ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی تب ہے اگر کانا ناقص ہو، خاص بات کہہ رہا ہوں، اگر کانا ناقص ہو تو معنی یہ ہے کہ تو نہ دیکھ سکے، تو یوں ہو۔ اور صوفیاء کا عرفاء کا کام ناقصوں کو کامل کرنا ہے۔ صوفیاء اولیاء عرفاء کا کام ناقصوں کو کامل کرنا ہے، تو پھر جب وہ آتے ہیں تو کانا ناقص نہیں رہتا، وہ کامل اور تام ہو جاتا ہے۔ تو اگر صوفیانہ تعبیر کریں تو پھر کانا تامہ ہے، ناقص نہیں ہے، کامل ہے۔ تو کانا اگر کامل اور تام ہو تو معنی ہوگا فَإِن لَمْ تَكُنْ، تو تکن یہ خود اپنے معنی میں کامل ہوگا، تو معنی ہوگا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اس کا معنی ہو جائے گا کہ سوال یہ ہوا کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سائل نے سوال کیا آقا تو اس کو دیکھنے کی حالت کیسے نصیب ہو، اسے دیکھنے کی حالت کیسے نصیب ہو؟ اس سوال کا جواب آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو خود نہ رہے ترا ہو، تو یہ اس کا صلہ ہے، وہ شرط تھی، یہ صلہ ہے۔
اس کو دیکھنے کی حالت پانا چاہتا ہے تو حالت مشاہدہ تب نصیب ہوگی کہ تو خود نہ رہے، ترا ہو۔ اگر اپنے وجود کو درمیان سے نکال دے تو اس کو دیکھ لے گا، کیونکہ اس کے دیکھنے میں رکاوٹ تیرا ہونا ہے، وہ بے نقاب ہے۔ یہ تیرا ہونا، یہ تیرا نفس خود ایک پردہ بن کے اس کے مشاہدے کی راہ میں حائل ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو اپنے ہونے کو فنا کر دے اس کی ذات میں اور حجاب اٹھ جائے تیرے فنا ہونے کے بعد، ترا ہو تو اسے بے نقاب دیکھ لے گا۔ یہ جو فنا ہے، یہ فنا نبوت میں بھی ہے اور یہ ولایت میں بھی ہے، اور فنا کے دروازے سے گزر کے مشاہدہ ہوتا ہے، فنا کے دروازے سے گزر کے بقا ملتی اور بقا اس مشاہدے تک پہنچاتی۔ مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو پھر مکافحہ ہوتا ہے، پھر مشافہہ ہوتا ہے، پھر مواجہہ ہوتا ہے، پھر مکالمہ ہوتا ہے۔ فنا سے بقا میں جاتا ہے بندہ، اور بقا مشاہدے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اولیاء کرام، اولیاء کاملین بھی فنا کی وادی سے گزر کر بقا کے کنارے پہنچتے اور پردے اٹھا کے مشاہدہ سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ وہ فنا کی وادی عبور کرتے ہیں اور بقا کے کنارے پہنچتے ہیں، اور تب مشاہدہ ہوتا ہے اولیاء کو۔ اور معراج کی رات بھی آقا علیہ السلام نے اپنے مرتبے اور شان کے لائق فنا کی وادیوں کو عبور کیا، کنارہ بقا کے پہ پہنچے تو ما زاغ البصر وما طغی کا پردہ۔ بس یہ میں نے تصوف اور معراج کو، تصوف کے ساتھ معراج کی اس بات کو ملا کر یہاں تک پہنچایا، تو اب ذرا معراج کی رات میں تھوڑا چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اس کی اس پر بے شمار تفصیلات ہیں، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ابواب ہیں۔ ایک نقطہ تو ضمناً عرض کرتا چلوں کہ معراج ایک معجزہ ہے، یہ عمومی طور پہ پہلے بات کر رہا ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے۔ اس کو معجزہ مان لینے کے بعد یہ بحث کرنا کہ معراج جسمانی ہوا یا روحانی، خواب میں ہوا یا جسم و روح کے ساتھ گئے، اس سے بڑی جہالت نہیں رہ جاتی اس کو معجزہ مان لینے کے بعد۔ اس بحث و تکرار کی جگہ نہیں رہتی، کیونکہ اگر معراج خواب کا ہو تو وہ معجزہ نہیں رہتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، وہ اس واقعہ، وہ وقوع اس امر کا جس کو وہ جو عقل کو سمجھنے میں عاجز کر دے، جو عقل کی سمجھ میں بطور عادت عقل کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ عقل عادت کو سمجھتی ہے، خرق عادت کو، خلاف عادت کو نہیں سمجھتی۔ تو کوئی واقعہ خلاف عادت ہو جائے، خلاف نظام عادت ہو جائے تو عقل اس کے سمجھنے میں معذور ہوتی۔ تو جس کے سمجھنے میں عقل معذور ہو جائے، عاجز ہو جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے اگر نبی کے ہاتھ پر یا نبی کی زندگی میں صادر ہو، احقاق نبوت، اس بات نبوت کے لیے۔ تو جب معراج ایک معجزہ ہے تو پھر یہ خواب نہیں ہو سکتا، پھر یہ بیداری کا واقعہ ہے اور یہ جسم و روح کے ساتھ ہے۔ اگر خواب ہو تو جس پیغمبروں کی جس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو عالم بیداری میں اللہ سے کلام کر کے طور کی چوٹی سے آئے ہوں، ایسے واقعات کے موجود ہونے میں خواب میں اللہ سے ہم کلام کرنا کون سا معجزہ رہ جاتا ہے؟ جس میں عالم بیداری میں حضرت موسیٰ طور کی چوٹی پر ہم کلام ہو کے آئے ہوں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، رب ارنی انظر الیک قال لم ترانی۔ تو جہاں کلام کر کے آئے ہوں حضرت موسیٰ عالم بیداری میں، عالم خواب میں نہیں،
تو اس پیغمبرانہ تاریخ میں خواب میں اللہ سے ہم کلامی کے لیے جانا یہ کون سا معجزہ رہ جاتا ہے؟ اور کوئی کہے کہ مشاہدات تھے ملکوت کے، تو جس پیغمبروں کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام نے بیداری میں ملکوت سماوات و اردین کا مشاہدہ کیا ہو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو حضرت ابراہیم نے بیداری میں ملکوت کائنات کا مشاہدہ کیا ہو، تو ان پیغمبروں کی قطار میں خواب میں ملکوت کا مشاہدہ کرنا کون سا معجزہ رہ جاتا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی آیات اور ملکوت کو دیکھنا، تو وہاں تو انبیاء نے مشاہدہ آنکھوں سے کیا ہے، تو حضور خواب میں کریں تو عظمت نہیں رہتی۔ اور اللہ سے ہم کلام کرنا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور جہاں پیغمبروں نے بغیر واسطہ جبرائیل کے براہ راست مخاطبہ کیا ہو اللہ سے، وہاں خواب میں اللہ سے کلام کرنا کوئی عظمت کی بات نہیں رہ جاتی۔ سو یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ معجزہ مان کر پھر بحث کی جائے کہ یہ بیداری میں ہوا یا خواب میں ہوا، روحانی ہوا یا جسمانی ہوا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہاں اس پر جیسے یہ نقطہ بتایا، ایک اور بڑی اہم بات اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، اور وہ یہ سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات ختم ہوئی اور صبح جب واقعہ معراج بیان فرمایا، تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، بہت سوں کی توجہ میں یہ چیز نہیں ہوگی، بہت سوں کی، اہل علم کو چھوڑ کر عوام الناس ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگ جو اس وقت تازہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ معراج کا حضور کا بیان سن کر مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ بہت سے لوگ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، مفسرین نے، احادیث میں ہے، کتب سیر میں ہے، اور جو تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، اب میں ان کے نام لینا شروع کروں تو 100 نام بول دوں گا، میں جو کہہ دیا جو کتاب تفسیر کی اٹھا لیں وہ اس بات پر شاہد عادل ہے، کوئی امام تفسیر میری اس بات سے مختلف بات نہیں کرے گا۔ ایک مسلم محقق تاریخی واقعہ کہ جب حضور علیہ السلام نے صبح معراج کی بات بیان کی کہ میں راتوں رات اس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور آگے گیا اور واپس آ گیا، جب یہ واقعہ معراج سنا تو نئے مسلمان ہونے والے جو ابھی کچے تھے، ان میں بہت سے لوگ، جماعت وہ مرتد ہو گئی، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ عجیب بات سن کر۔ کیوں؟ ان کی عقل نے نہیں مانا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور ابھی اس مقام تک وہ پہنچے نہیں تھے کہ اس بارگاہ میں سمجھ کے چراغ بجھانے پڑتے ہیں، تب سمجھ ملتی ہے۔ محرمے ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زباں را مشتری چوں گوش نیست۔ اس سمجھ کے لیے ایک خاص سمجھ ہے، اور یہ وہ سمجھ ہے کہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہوش بھی گنوانا پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہوش تجلی کے اثر سے گنوانا پڑا تھا، ایک ہوش گیا، اور جب دوبارہ نئے ہوش میں آئے تو کہا فلما افاقا، پہلا ہوش گیا جس نے کہا تھا مجھے اپنا آپ دکھا، جب ہوش گیا نیا ہوش آیا تو عرض کیا انی تبت الیک، میں اپنی طرف سے اپنے آپ سے نکل کر تیری طرف تائب ہوتا ہوں۔ تو یہ اس ہوش کے لیے پہلے ہوش کا چراغ بجھانا پڑتا ہے، تو ابھی اس مقام تک نہیں تھے تو مرتد ہو گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کو جمع کر کے خواب سنایا تھا کہ میں نے یہ ساری معراج رات خواب میں کی ہے، تو کسی کے مرتد ہونے کی کوئی ضرورت اور کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ خواب تو آتے رہتے ہیں، خواب تو آتے، خواب میں تو آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا اور اس سے بھی عجیب تر فرما دیتے تو کسی کو منحرف ہونے اور اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی، کہ خواب ہی تو فرما رہے تھے۔ تو صرف ایک ہی اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیں، ایک ہی دلیل کو، کہ جب لوگ اس وقت میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تو کیا سن کے مرتد ہوئے؟ خواب سن کر یا بیداری کا واقعہ سن کر؟
اگر خواب بیان کرتے تو ان کی عقلیں مانتی کہ خواب تو عقل مانتی ہے. وہ تو مرتد اس لیے ہوئے کہ خواب ہوتا تو مان لیتے. آپ تو بیداری کی بات کر رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے اقصی اور اقصی سے سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین تک گیا. عقل یہ نہیں مانتی. اس بیداری کی معراج کا سن کر مرتد ہو گئے. اس سے بڑی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی. بڑی کامل دلیل ہے اور اس پر قرآن مجید گواہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا ہے. رویا منام کا ہی نہیں ہوتا. رویا بالعین مشاہدہ. رویت بالعین کو بھی رویا کہتے ہیں. اور رؤیا التي اریناک رویا پہ ارینا کے فعل کا وارد ہونا اسے منام میں نہیں یکزا کی رویت بناتا ہے. اس کا معنی رویت کا بنتا. فرمایا میرے حبیب یہ جو آپ کو دکھایا ہے مشاہدہ کرایا ہم نے بہت سو کے ایمان کے لیے آزمائش بنا دیا. جب آپ نے معراج کا مشاہدہ اور واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگ تھے جو اپنا ایمان بچا نہ سکے. وہ کون تھے؟ جنہوں نے مدار قبول اور عدم قبول کا اپنی عقل کو بنایا تھا وہ پھسل گئے. اور دوسری طرف اب اسی کے ساتھ اگلی دلیل پھر کیا کیا. بہت سے لوگ مکہ کے کفار وہ دوڑے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نکلے صبح سویرے تو جا کے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سیر کیا اوپر گیا پھر واپس آ گیا رات کے تھوڑے سے وقت میں تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ بڑا عجیب دعویٰ کیا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے پیغمبر نے جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کیا ہے. اب خاص بات سنیں. سیدنا صدیق اکبر امام قرطبی تفاسیر ائمہ تفسیر کی عبارات اٹھا کے دیکھی. انہوں نے فرمایا انکم تکذبون علیہ. فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو میرے پیغمبر نے یہ بات نہیں کی ہوگی. میں ان کے سیدنا ابو بکر صدیق کے اس لفظ سے استدلال کر رہا ہوں. فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر وہ خواب بیان کرتے تو سیدنا صدیق اکبر کیوں کہتے انکم تکذبون علیہ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ عالم بیداری کا واقعہ معراج بیان ہو رہا تھا جیسے آقا نے فرمایا تھا. اس پر انہوں نے کہا ہاں هو جالس فی المسجد ویحدث الناس ھذا. جاؤ دیکھو مسجد میں بیٹھے اور لوگوں کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. انہوں نے کہا ہاں هو جالس فی المسجد ویحدث ھذا. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. جاؤ آنکھوں سے دیکھ لو وہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیان کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا واللہ ہوا صدق. خدا کی قسم سچ کہا ہے. آپ کے الفاظ ہیں لو کان قال ھذا. اگر انہوں نے واقعی یہ کہا ہے انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے تو واللہ ہوا صدق. خدا کی قسم سچ کہا ہے. اس پر کافروں نے ان سے سوال کیا یا ابا بکر هل تصدقہ قبل ان تسمعہ. هل تصدقہ قبل ان تسمع منہ. ابھی تو تم گئے بھی نہیں اور جا کر براہ راست سننے سے پہلے ہی تصدیق کر رہے ہو. سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہو. یہ کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نا مصدقہ قبل ان اسمع منہ لاننی اصدق اعجب منہا. میں تصدیق کر رہا ہوں سنے بغیر اس لیے کہ خدا کی قسم میں نے تو اس سے عجیب تر بات ان سے سن کر مان رکھی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا مان رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تم تو بیت المقدس کی بات کا انکار کروانے آئے ہو. بیت المقدس تو یہ کھڑا ہے. میں نے تو ان سے سن کے خدا کو مان رکھا ہے. آپ فرمانے لگے تم بیت المقدس کا واقعہ سن کے تعجب کرتے ہو کہ تصدیق کیوں کی؟
بیت المقدس تو فرمایا یہ کھڑا ہے، میں نے تو خدا کے وجود کی تصدیق ان سے سن کے کر رکھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے کر بھگا کر پھر مسجد حرام میں گئے اور آقا اسلام کی مجلس میں جا کے بیٹھے اور عرض کی آقا سنائیں کیسے ہوا معراج۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا بیان فرماتے تھے، ایک ایک جملے پر جھوم کے کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بیان کرتے عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، حضور سچ فرمایا۔ تو جب یہ بات مکمل ہو چکی تو آقا نے فرمایا یا ابا بکر انت الصدیق، ابو بکر آج سے آپ صدیق ہو گئے۔ یہ صدیق کا لقب جو ہر کوئی مانتا ہے نا صدیق، تو یہ بھی جان لے آج کہ صدیق کا لقب ملا کس دن؟ معراج کی صبح ملا۔ معراج کی صبح صدیق ہوئے، اس سے ایک شام پہلے ابو بکر تھے، صدیق نہ تھے۔ حضور کے معراج کی سننے سے پہلے تصدیق کرنے نے صدیق بنا دیا، اور اس شان تصدیق نے ان کو صدیق بنا دیا۔ تو یہ میں نے دو تین جو احادیث اور چیزیں بیان کی، اس کا مقصد صرف یہ ایک نقطہ سمجھانا تھا کہ معجزہ معراج، اسے معجزہ مان کر پھر کہنا کہ یہ خواب تھا یا بیداری تھی، جسمانی تھا یا روحانی تھا، یہ روحانی نہیں تھا، یہ کہنا نادانی ہے۔ یہ جسم و روح کے ساتھ بیداری کا معراج ہے، اور فضیلت اور عظمت بھی آقا کی اسی میں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کا ذکر کر کے اپنی قسم کے ساتھ ذکر کیا۔ واقعہ معراج اپنی قسم کھا کے کیا۔ سبحان الذی، یہ محاورہ عرب میں اس طرح بات شروع کرنا ایک طرح کی قسم بھی ہے محاورہ عرب میں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی میرے حبیب کو معراج کی سیر پر، پاک ہے وہ ذات۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے زباں کھولی کہ ہم نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی، رسول کیسے چلے گئے، اتنی طویل مسافت اور معراج اور مشاہدات رسول کیسے کر سکتا ہے، اس کے جواب میں اس نے بولا نادان، تجھے رسول نے کہا کب ہے کہ میں گیا؟ رسول نے کہا کب ہے کہ میں گیا؟ رسول نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ بات کر میری بات ماننی ہے یا نہیں، رسول نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اگر رسول دعویٰ کرتا کہ میں گیا سیر پر، سیر معراج پر، تو کہتا کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ دعویٰ تو میں نے کیا، اسرا سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو سیر معراج پر، تو دعویٰ تو میں نے کیا، میں لے گیا۔ اب معراج کا انکار مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، قدرت خدا کا انکار ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ایک نقطے کی۔ تو سبحان الذی سے شروع اس لیے کیا تاکہ سب اوہام اور شکوک و شبہات دفع ہو جائیں اور قطع ہو جائیں۔ اب اگلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلن کو میں بعد میں لوں گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ عالم بشریت کا معراج ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ بالائی کائنات کا معراج ہے۔ سدرۃ المنتہا تک، اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا معراج ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک وہ، ہوا اور وہی ہی سننے والا بھی تھا دیکھنے والا بھی تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ معراج ہے جو سدرۃ المنتہا کے بعد قاب قوسین او ادنا تک کے مرحلے کو بیان کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ
انہو هو السمیع البصیر کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ لے گیا حضور کو معراج پر، سیر کرائی اور مشاہدہ کروا رہا ہے، نبی کو خود نہیں کر رہا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، تاکہ ہم اپنے عبد کو، عبد مقرب کو، اپنے حبیب مکرم کو، اپنے بندہ خاص کو مشاہدہ کرائیں، دکھائیں اپنی آیتیں۔ تو بات صریحاً یہ ہو رہی ہے کہ حضور کو دکھائیں، بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے لے گیا کہ حضور کو مشاہدہ کروایا جائے۔ تو مشاہدہ حضور کو کروایا جا رہا ہے، اور معاً اس بات پر جملہ یہ بول دیا انہو هو السمیع البصیر، بے شک سننے والا اور دیکھنے والا میں ہوں۔ تو یہاں اللہ کے دیکھنے اور سننے کا کون سا واقعہ مذکور ہے؟ آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی؟ میں نے ایک سوال قائم کیا ہے۔ معراج کی شب حضور کو کچھ سنایا جا رہا ہے اور کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی آوازیں سنی، کئی باتیں سنی، کئی کلام سنے، کئی مشاہدات کیے۔ تو دراصل سمع و بصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصود ہے۔ آپ ہی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں معراج کی رات، اور آپ ہی سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، حضور دیکھ رہے ہیں، نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی۔ تو قرآن مجید خود گواہ ہے سورہ النجم میں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ سن بھی حضور رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سن بھی حضور رہے ہیں اور دیکھ بھی حضور رہے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اور آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں۔ ما رآ، تو قرآن گواہ ہے کہ معراج کی شب دیکھ بھی حضور رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں جو کچھ، اور سن بھی حضور رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ سن رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھنا اور سننا یہ تو عمل آقا علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ تو اس بیان میں اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بس بے شک وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس مقام پر ان دو صفات کا بیان کرنے کا ریلیونس، تعلق اور نسبت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ پاک کا کلام کبھی بے محل نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام کبھی بے محل نہیں ہوتا، کبھی موقع کے خلاف نہیں ہوتا، کبھی موقع کی مناسبت کے خلاف نہیں ہوتا، اور بے محل کلام کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جہاں جس چیز کا محل ہوتا ہے اللہ وہاں اپنی وہ صفت بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بات بخشی ہو اور اللہ صفت اپنی عذاب دینے کی بیان کر دے، اور بات گرفت کرنے اور عذاب دینے کی ہو رہی ہو اور صفت غفور الرحیم کی بیان کر دے۔ جو کلام ہے، جو سیاق کلام ہے، جو محل ہے، اسی کے مطابق اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اللہ کے افعال، اللہ کے اسماء کا اسی کے مطابقت میں ورود ہوتا ہے۔ اللہ کے اسی اسم کا ذکر ہوگا جس کی مطابقت اس بیان اور سیاق کلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کی انہی صفات کا بیان ہوگا جس کی موافقت اس کلام اور بیان اور موقع محل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے انہی افعال کا بیان ہوگا جن کی مطابقت اس موقع کے بیان کے ساتھ ہے۔ تو موقع تو ہے کہ حضور نے دیکھا، دل نے بھی دیکھا، آنکھ نے بھی دیکھا، اور جو دل آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی کہ ہاں آنکھ تو نے سچ دیکھا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب مصطفیٰ نے دیکھا تو آنکھ جھپکی بھی نہیں، بٹکی بھی نہیں، جھپکی بھی نہیں، بٹکی بھی نہیں، بس اس آنکھ کی توجہ اتنی کامل تھی کہ ایک لمحے کے لیے جھپکنا بھی خلاف ادب سمجھا۔ ہائے ہائے ہائے، ما زاغ البصر وما طغیٰ میں کمال ادب بھی ہے۔ مشاہدہ حق میں، مشاہدہ محبوب میں، اس کے سامنے حضور میں، حضور محبوب میں دوران مشاہدہ آنکھ کا جھپکنا بھی ادبی ہے۔
تو بات ہو رہی ہے میرے حبیب نے یوں دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور میرے حبیب کے دل نے بھی دیکھا، آنکھ نے بھی دیکھا، اور جو وحی کی وہ اس نے سنا۔ تو کلام سارا حضور کے دیکھنے اور سننے کا ہے، حضور کے دیکھنے اور، اس کو توجہ سے بیان کریں، یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ بیان نہیں ہوا پہلے کبھی، نہ میں نے کیا نہ کسی اور نے کیا، نہ میں نے کیا پہلے آج سے پہلے، اور نہ کسی اور نے نہیں کیا، اور میں نے بھی آج پہلی بار کیا۔ یہ خواجہ پیر سواک کا فیض ہے کہ یہاں آ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آج ہی کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اور یہ علماء حضرات کا اجتماع ہے، علماء حضرات ہیں، 1000 10,000 کتب جو کھنگال لیں، 1000 سال کے لٹریچر میں کھنگال لیں، 1000 سال کی 1000 کتابیں کھنگال لیں، جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ کسی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ آج معراج کی رات حضرت پیر سواک کے عرس کا فیض تھا، جو آج کی عطا اور القاء ہے، اور وہ آپ کے حصے میں دے رہا۔ یہ حضرت پیر سواک کی تازہ کرامت ہے، زندہ کرامت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پورا کلام اور اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا کہ کلام کا محل تو یہ ہے کہ حضور کا دیکھنا اور حضور کا سننا بیان ہو رہا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا، حضور نے سنا، بیان یہ ہے، تو یکایک مضمون کا التفات ہو گیا، مضمون کا رخ بدل گیا، یک لخت رخ بدل گیا۔ کیا؟ انہو هو السمیع البصیر، بے شک سننے والا بھی وہی ہے اور دیکھنے والا بھی وہی ہے، کوئی شک نہیں، وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ پر باری تعالیٰ یہاں اس جگہ بیان کرنے کے ساتھ کوئی جوڑ تو پیدا کر، بات تو سنا رہا ہے میرے محبوب نے دیکھا، محبوب نے سنا، اب کہتا ہے سننے والا ہی میں اور دیکھنے والا ہی میں، یہ جوڑ کیسے بنا؟ بات کو سمجھ گئے نا؟ اب اس میں خاص چیز ہے توجہ طلب۔ اس آیت معراج کو جب پڑھیں تو 3 مرتبہ جو خطاب ہے اس کا رخ بدلا ہے، 3 مرتبہ ایک ہی آیت میں، اور کلام عرب ہو یا غیر عرب ایسا ہوتا نہیں۔ بات شروع کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صیغہ غائب سے بات شروع کی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، صیغہ تکلم نہیں ہے، وہ ذات، صیغہ غائب سے بات کی ہے، تو خطاب کی ابتدا صیغہ غائب سے ہوئی۔ الذی من المسجد الحرام من المسجد الاقصی تک ایک صیغہ رہا، اقصی کے بعد آگے بیان تھا کہ اس کے ارد گرد وہ مسجد اقصی جس کے برکت دی گئی، اقصی کے بعد یکایک التفات ہو گیا، خطاب کے رخ کو بدل دیا، فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ باری تعالیٰ اگر بات ہم کہہ کر کرنی تھی تو شروع سے ہی ہم کے ساتھ مضمون شروع کرتا کہ کتنے بڑے ہیں ہم جو لے گئے، ہم لے گئے اپنے بندے کو معراج پر، یوں کرتا، شروع کیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب ذرا اردو میں سنیں، آپ خود محسوس کریں گے ہاں ایک تبدیلی آ گئی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے مبارک بنا دیا۔ کوئی تبدیلی کی سمجھ آ گئی؟ وہ تھے اب ہم ہو گئے، وہ تھے اب ہم ہو گئے۔ اب یہ اور مضامین ہیں، اس میں کیا عرض کروں۔ وہ تھے پھر ہم ہو گئے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہی ہم کا مضمون چل رہا ہے، اور ہم کا مضمون چلتے چلتے یکایک صیغہ پھر بدل دیا، اور بدل کے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو باری تعالیٰ کم سے کم یہ فرماتے کہ بے شک ہم ہی سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ پہلے وہ سے بات شروع کی، درمیان میں ہم آ گیا، اور ہم کے بعد یکایک پھر بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو 3 مرتبہ التفات کی وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں اولیاء عرفاء صوفیاء کی خیرات سے اور آقا کے نالے پاک کے اتار سے، جو میں سمجھ پایا ہوں حضور کے اترن سے، جوڑوں کے اترن سے، وہ یہ
کہ یہ ایک دقیق اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر یہ ہماری لائن بدل جائے گی، ایک اور مضمون شروع ہو جائے گا، اشارہ کر دوں گا، یہ اتنا جملہ اہل علم کے لیے ہے۔ جب فرمایا رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اسریٰ بعبدہ، یہ تصوف اور معرفت میں یہ سیر کا پہلا حصہ مقام تفرقہ پر تھا، حصہ روحانی ارتقاء کا پہلا حصہ مقام تفرقہ، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، مقام تفرقہ پہ تھا۔ پہلے فرمایا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یہ ذکر الگ تھا، جس کو لے گئی بعبدہ وہ ذکر الگ تھا، اس کو مقام تفرقہ سے تعبیر کر رہا ہوں، یہ اہل تصوف و معرفت ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگیا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جب جمع کا صیغہ، یہ مقام جمع میں التفات ہو گیا، جو حضور کا معراج مرحلہ وار بلند ہو رہا تھا، تو معراج کی ابتدا وادی تفرقہ میں تھی، جب مسجد اقصی چھوڑا اور سدرۃ المنتہا کو گئے اور اس عالم سے اگلے عالم میں داخل ہو گئے، تو معراج دوسرے مقام میں پہنچی تو مقام جمع آ گیا، تو تفرقہ سے جمع میں داخل ہونا بھی معراج تھا، یہ بھی معراج تھا، لطائف کا معراج تھا۔ اب اس میں تفرق جمعیت میں آ رہا تھا، دو کا ذکر ایک طرف جمع ہو رہا تھا، اور مقام جمع میں اللہ ہماری شان کر کے بیان کر رہا تھا۔ اور جب سدرۃ المنتہا بھی نہ رہا، نہ کوئی فرشتہ رہا، نہ عالم مکان رہا، نہ ملکوت رہے، نہ جبروت رہے، نہ آواز رہی، نہ مشاہدہ رہا، جب سب کچھ نیچے رہ گیا اور ایک مقام لاہوت کے بعد مقام ہاہوت آیا، جب رفرف بھی رک گیا، جب بکہ نور بھی رک گیا، اور ثم دنا، جب اس مقام آخر پہ پہنچے تو وہ جمع الجمع تھا، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ خدا مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو سن رہا تھا، دیکھنے والے بھی دو تھے، سننے والے بھی دو تھے، اس نے کہا انہو هو السمیع، ہو کا ایک اشارہ کر دیا، ہوا دوسرے کا اشارہ کر دیا۔ تو آیت معراج کے پہلے لفظ میں سبحان الذی کہہ کر کافروں کے اعتراض کو رد کر دیا۔ تم کہتے ہو کیسے گئے اور کیسے آئے، رد کر دیا کہ میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا، سبحان الذی اسریٰ، مجھے کہو میں لے گیا ہوں۔ ابتدائی الفاظ سے ان کو رد کر دیا، اور انتہائی الفاظ اس آیت کے کیا، اس اعتراض کو رد کر دیا جنہوں نے اس مقام پر کیا کہ حضور نے خدا کو نہیں دیکھا، کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اعتراض تھا کہ سدرت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں گئے، کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب تھا وہ جاتے تو آپ سوال بھی کرتے، دعویٰ ہے کہ میں لے گیا ہوں، مجھ سے پوچھو کیسے لے گیا ہوں، اب مجھ سے پوچھو، دعویٰ ہے کہ میں لے گیا ہوں، اب بولو پوچھو گے مجھ سے؟ پوچھنا ہے تو میرے پاس آؤ، پوچھو تو کیسے لے گیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، پھر تمہیں طاقت دکھا دوں گا۔ تو پہلے مسجد اقصی پر جانے کا انکار کرنے والوں کو جواب دیا کہ میں لے گیا ہوں، اور جب انہ هو السمیع البصیر پر پہنچے جو انتہائی معراج تھی، وہاں پر اعتراض یہ تھا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو نہیں دیکھا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اللہ کو نہیں سنا کیسے سن سکتے ہیں براہ راست؟ وہ تو جبرائیل کو دیکھ کر آ گئے۔ اس کا جواب دیا تم کہتے ہو نہیں دیکھا کیسے دیکھ سکتے ہیں، تو سنو انہ هو السمیع البصیر، دیکھنے اور سننے والا تو میں ہی تھا۔ تو مصطفیٰ نے کیسے دیکھا؟ میں نے اپنی بصر، اپنی دیکھنے کا لباس مصطفیٰ کو پہنا دیا، مصطفیٰ مجھ سے مجھے دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ میرے ذریعے مجھ کو دیکھ رہا تھا، یعنی میں نے اپنی بصر کا لباس مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ بصیر میں ہوا، مشاہدہ کرنے والا مصطفیٰ ہوا۔ پوچھتے ہو کیسے سن سکتے ہیں؟ میں نے اپنی سمع کا لباس مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ سو البسہو بسمعی والبسہو ببصری، میں نے اپنی سمع و بصر کے لباس وہاں بٹھا کر مصطفیٰ کو کہا میرے حبیب آ، تجھے اپنے سننے کا لباس پہناتا ہوں۔ اپنی سماعت اور بصارت کے دو جبے پہنا دیے، سمع خدا
اور بصر خدا کے لباس پہنا کر اب سمع میری تھی سن مصطفیٰ رہا تھا، بصر میری تھی دیکھ مصطفیٰ رہا تھا. اس لیے اس نے دیکھا، میں نے کہا بے شک دیکھنے والا میں ہی ہوں، اور اس نے سنا، میں نے کہا سننے والا میں ہی ہوں، چونکہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا تھا، اس کا سننا میرا سننا تھا. انہو هو السمیع البصیر پر جو زور دیا اس میں یہ راز تھا، اس مقام جمع الجمع پر. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، کہیں کہ جی قادری صاحب دلیل کے طور پہ بات تو ذہن تک آ گئی ہے مگر دروازہ نہیں کھل رہا ذہن کا کہ اندر داخل ہو جائے، دروازے تک آ گئی ہے کھل نہیں رہا تو کھول بھی دیتا ہوں. بخاری شریف اٹھائیے، جب آقا یہ تو نبی کی بات ہے، یہ تو آقا نے فرمایا کہ جب ولی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب بندہ نوافل کی عبادت کرتا کرتا میرا محبوب ہو جاتا ہے تو کنت سمع الذی یسمع بہ بصر الذی یبصر بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں خود جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. ارے وہ اپنے ولی کو کہتا ہے کہ اس کے کان میں بن جاتا ہوں، سنتا وہ ہے، آنکھ میں بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے. اگر ولی کو قرب نوافل اور قرب فرائض کے صلے میں، اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں، تعبیرات میں نہیں جا رہے، اگر قرب فرائض و نوافل کے صلے میں ولی کو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سمع کا لباس پہنا دیتا ہوں اور اپنی بصر کا لباس پہناتا ہوں اور میرے کان سے میری سماعت سے سنتا اور میری بصارت سے دیکھتا ہے. ولی زمین پر خدا کے کان سے سنتا، خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو مصطفیٰ قاب قوسین پر خدا کو خدا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور خدا کا کلام خدا کی کان سے نہیں سن سکتے. یہ مقام جمع الجمع تھا، جمع الجمع تھا، اور قرآن نے اس کی شہادتیں دی ہیں. اب کہتے ہیں کہ حضور کا دیکھنا اللہ کا کیسے بن گیا؟ بھئی اسی طرح بن گیا. حضور کا دیکھنا اللہ کا، اللہ کی سماعت سے سننا، اللہ کی بصارت سے دیکھنا اسی طرح بن گیا جیسے حضور کا کنکریاں پھینکنا اللہ کا پھینکنا بن گیا. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو محبوب جو کنکریاں تو نے ماری وہ تو نے نہیں ماری، وہ میں نے ماری. تو کیا ہوا؟ حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہو گیا. انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر مصطفیٰ تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ فرما رہا ہے نہیں خدا کا ہے. تو پھر ایک ہی ہاتھ کے دو نام رکھ دیے نا، کہ دو نام رکھ دیے، صورت میں مصطفیٰ کا ہاتھ، معنی میں خدا کا ہاتھ. صورتاً مصطفیٰ کا ہاتھ، معنن اور حکمن، معنن و حکمن خدا کا ہاتھ. تو جس طرح ہاتھ خدا کا اور مصطفیٰ کا صورتاً اور معنن، سمجھ میں آ گیا نا جمع الجمع. اس طرح انہو هو السمیع البصیر کی تفسیر کر لو. یہ 3 مراحل تھے معراج کے جو آقا علیہ السلام نے طے کیے، اور ان مراحل معراج میں جو نصیب ہوا وہ سفر یہ تھا کہ من المسجد الحرام، چونکہ معراج بھی ہے اور اولیاء کے عرس کی رات بھی ہے تو اس لیے پھر تھوڑا تفسیر کو ملا کے چلیں، تفسیر کو دونوں بولیوں میں ملا کے چلیں. پہلی بولی ہو گئی، پہلی بولی حدیث کی، شرح حدیث کی، علماء کی بولی ہو گئی. اب جن کی رات ہے ذرا ان کی بولی میں بھی تھوڑی شرح کر دوں اس آیت کی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج کے سفر تھے. مسجد حرام محل ارادہ ہے اور مسجد اقصی محل محبت ہے. اب یہ معراج کے ایک باطنی اور روحانی رخ بھی تھے، تو فرمایا کہ حضور نے سیر کی، محل ارادہ سے چل کے محل محبت تک پہنچے. محل ارادہ سے چل کر محل محبت تک پہنچے، اور پھر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور پھر محل محبت سے چل کر محل معرفت تک پہنچے. محل ارادہ سے محل محبت تک، محل محبت سے ارتقاء کر کے محل معرفت تک پہنچے.
اور لنوریہ من آیاتنا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو محل معرفت سے ارتقاء کر کے محل توحید پر پہنچے، محل توحید پر پہنچے، اور جب اس سے آگے گزر گئے تو محل تفرید آ گیا، جہاں فرد تھا واحد اور کوئی نہ تھا، محل تفرید تک پہنچے۔ محل تفرید سے بڑھ کر جب مقام آیا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، تو یہ مقام فنا آ گیا، یہ مقام فنا آ گیا۔ ثم دنا فتدلا، فتح مقام فنا، پھر فتدلا، اس میں مقام بقا آ گئی۔